السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 3 روزہ سعودی عرب کے دورے کے متعلق کہ اس میں کیا ملے گا۔ آج 7 مئی ہے اور 7 مئی سے ان کا دورہ شروع ہوگا اور 9 تاریخ کو وہ واپس آئیں گے پاکستان۔ اس دوران وہاں پر ان کی جو ہے سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں بادشاہ سلمان، وہ ان سے بھی ملیں گے اور پھر ان کے جو صاحبزادے ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان المعروف MBS، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی اور کن لوگوں سے وہ ملاقات ہوگی اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں، اور اس دورے کے دوران پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کو کیا ملے گا۔ بڑا جو سرکاری ڈیلیگیشن ہے وہ جا رہا ہے پاکستان کا عمران خان کے ساتھ، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کن کن شعبوں میں ایگریمنٹ جو ہے اور MOUs سائن ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب رہے تو دیرینہ دوست ہیں، لیکن ان کے تعلقات میں بھی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا ہے۔ اور پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتے ہیں تاکہ اس تسلسل کے ساتھ جو ہے آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ اصل جو گڑبڑ ہوئی وہ ہوئی باقاعدہ جو پاکستان نے سعودی عرب کو نو کہا اور بالکل انکار کر دیا تھا۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2015 میں جب سعودی عرب نے کولیشن فورسز بنانے کی کوشش کی کہ اسلامک ممالک کی کولیشن فورس ہونی چاہیے، اور اس میں پاکستان سے انہوں نے ٹروپس مانگے، تو پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ یہ اس طرح فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اس کو لے جایا جائے اور جو بھی فیصلہ ہو پارلیمان کو اعتماد میں لے کے کریں۔ اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ پاکستان نے انکار کر دیا، کیونکہ جو یہ اسلامک کولیشن فورسز بنا رہے تھے تو اپیرنٹلی یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایران کے خلاف یا جو یمن میں حوثی باغی ہیں ان کے خلاف یہ استعمال ہو سکتی ہے، یا سیریا میں استعمال ہو سکتی ہے، یا جو سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ یہ یوز ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ تنقید ہوئی اور پاکستان جو ہے اس میں شامل نہیں ہوا، جہاں سے تعلقات بگڑنا شروع ہوئے، اور شریف فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سعودی جو بادشاہ ہیں ان کے پولیٹیکلی جو چیزیں تھیں وہ پھر اس طرح نہیں رہیں جو ماضی میں جس طرح یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ بیچ میں کچھ یوٹیوبر دوستوں نے کہا کہ جی سعودی عرب سے اسپیشل پلین آ رہا ہے، جی نواز شریف اب وہاں لندن سے سیدھا سعودی عرب جا رہے ہیں، بڑا ریڈ کارپیٹ پروٹوکول ملے گا، لیکن جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ شریف فیملی کے اب وہ تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں جو اس سے 2015 سے پہلے کے تھے سعودی اس رائل فیملی کے ساتھ۔ اینی وے وہ ہمارے موضوع نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے 2018 میں جب عمران خان صاحب آ گئے تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بالکل اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب تھا، تو بڑی بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بنا۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے تو کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن کہیں کسی کے ساتھ بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا، لیکن پھر انہوں نے دوست اسلامی ممالک کے دورے کیے فوری طور پہ، اور سعودی عرب نے جو ہے $6 ارب کی پاکستان کو ایک فیسلٹی دی، جس میں $3 ارب کا تیل ادھار پہ دینا تھا اور $3 ارب جو ہے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے کیش دیے، لون دیا ظاہر ہے۔ تو پھر معاملات چلے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں جو ہے وہ سعودی کے ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو بڑا زبردست پروٹوکول دیا، خود ان کی گاڑی ڈرائیو کی اور بڑے اعلانات بھی ہوئے، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ $20 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں سعودی جو ولی عہد ہے وہ کریں گے، اور خاص کر کے جو انرجی، پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل کے شعبے ہیں، منرلز ہیں، اس میں کریں گے۔ تو یہ اعلان بھی ہوئے، اور یہ بھی ہوا کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے مختلف ایشوز کے اوپر جیلوں میں تھے ان کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور بڑی اچھی خبریں آ رہی تھی پاکستان کی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ بنا اور 2019 میں جو ہے پھر تعلقات خراب ہوئے، جب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا کہ کشمیر کے معاملے پہ OIC کچھ نہیں کر رہی، سعودی عرب جو ہے وہ کی کنٹری ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں سے پھر تعلقات جو ہے بگڑ گئے، اور وہ جو اعلانات ہوئے تھے، انویسٹمنٹ تھی، وہ سارا معاملہ جو ہے اسٹالڈ ہو گیا۔
پھر بیچ میں کچھ دوستوں نے دیکھا، اور جو آپ کو یاد ہوگا کوالالمپر سمٹ کا، تو وہ ایک OIC کی پیرلل ایک ہم خیال مسلمان ممالک جو ہے ایک باڈی بنانا چاہ رہے تھے. تو اس میں ٹرکی بھی تھا، ایران بھی تھا، ملائیشیا بھی تھا، پاکستان بھی تھا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کا ایک OIC کا الٹرنیٹ ایک مسلم دنیا کا فرنٹ بنائیں. پھر حالانکہ اس میں کمٹمنٹ کر کے آئے تھے عمران خان صاحب، جب گئے تھے مہاتیر محمد کی دعوت پہ، تو اس کے فوراً ہی پھر یہ سمٹ ہونی تھی، کوالالمپر سمٹ. لیکن پھر پاکستان کو کہا گیا، سعودی عرب کی طرف سے سختی سے کہا گیا تھا کہ آپ شریک نہ ہوں اور اس کا جو بہانہ بنا لیں کوئی بھی. اور بعد میں جو ہم OIC کے پلیٹ فارم سے کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک اسپیشل اجلاس بلاتے ہیں، لیکن پھر اجلاس بھی نہیں ہوا. اور جس کا پھر یہ ڈسپریشن میں آ کے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا، جہاں سے پھر معاملات بگڑ گئے اور 15 مہینے تک دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا. ڈپلومیٹک ٹائز تو موجود تھے، سفیر موجود تھے، سب کچھ تھے، جو ڈپارٹمنٹل اور محکمانہ کارروائی ہوتی ہے وہ ہوئی. لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر 27 لاکھ کے قریب پاکستانی تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو واپس آنا پڑا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے کچھ جیلوں میں چلے گئے، کچھ جو ہے کرونا کی وجہ سے یا مختلف اسباب کی بنا پہ جو ہے وہ سفر کرتے رہے. اور اب جا کے یہ تعداد پاکستانیوں کی 20 لاکھ سے تھوڑی سی اوپر ہے. اب ایگزیکٹ ڈیٹا تو فارن آفس نے بھی نہیں دیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ 20 لاکھ سے زائد جو ہے یہ پاکستانی وہاں موجود ہیں، ڈائسپورا. اور پاکستانی ڈائسپورا جو ہے یہ 1.5 سال پہلے وہاں پر جو ہے 26 لاکھ سے اوپر لکھا جاتا تھا فارن آفس کے بھی، ایون جو ہے پریس ریلیزز میں. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی. اب اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ دوست ممالک نے رابطہ کیا، اور بالخصوص اس میں UAE کا بڑا کردار رہا. تو انہوں کے وجہ سے جو ہے پھر تعلقات جو ہے بحال ہوئے. پھر آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب اچانک پھر کورونا میں چلے گئے تھے، چند دنوں کے بعد پھر وہ واپس کورونا سے نکل کے کام کرنے لگے تھے. اور ان بیماری کی بیس پہ جو ہے سعودی ولی عہد نے فون بھی کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ خیریت دریافت کی تھی. پھر تعلقات بحال ہوئے، پھر سفارتی سطح پہ یہ سارے معاملات ہوئے. اب آرمی چیف صاحب جو ہے وہ منگل کو وہاں پہلے ہی چلے گئے. حالانکہ جانا ان کو شاید اکٹھے تھا، تو وہ اپنے ملٹری لیول پہ جو بھی لیڈرشپ سے ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہیں، ان کی اپنی چیزیں. اب عمران خان صاحب بھی آج پہنچیں گے سعودی عرب. ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب جس طرح پہلے ناراض تھا اور پھر بالکل وہ بھی کول ڈاؤن ہوا. وہ کیسے کول ڈاؤن ہوا کہ جیسے ہی امریکہ میں ٹرمپ چلا گیا، جو بائیڈن صاحب آئے اور انہوں نے بڑا سخت پالیسی اپنائی کہ سعودی عرب سے کہا کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے انہوں نے ایران سے جوہری معاہدے پہ بات چیت کی بات بھی کی، اور افغانستان سے انخلا کی بات بھی کی، اور سعودی عرب کو بہت تھوڑا سختی سے وہ کیا. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو پبلکلی وارن کیا گیا. تو ایسی صورتحال جب بنی تو پھر ظاہر ہے کہ MBS نے بھی تھوڑا اپنا کول ڈاؤن کیا، اور پھر بیان دے دیا کہ ہم ایران اور پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور پھر وہاں سے یہ اچھے تعلقات کی دوبارہ سے بحالی ہوئی. تو اب وہ امریکہ کی سپورٹ سعودی عرب کو، رائل فیملی کو بھی نہیں ہے غالباً، تو یہ بھی کوئی اوپن سیکرٹ ہے. تو اب سعودی عرب کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں اگر مسلمان دنیا میں چلنا ہے، مسلمان دنیا میں واحد ایٹامک پاور پاکستان ہے، تو اس کو سعودی عرب بھی اس طرح اگنور نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اب جو ہے جو افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، وہاں سے پھر اس کے بعد امریکہ چھوڑے گا، نیٹو چلا جائے گا، تو جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس میں وہ بھی چاہے گا. تو خیر اس میں غالب امکان یہی ہے کہ جو وزیر خارجہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ منسٹر، پیٹرولیم منسٹر اور انرجی منسٹر، یہ جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں. تو ان شعبے کے حوالے سے ان MOUs سائن ہونے کا امکان ہے. اور جو پہلے اعلان ہوا تھا کہ جو $20 ارب کے قریب جو وہ پیٹرولیم کے اور انرجی کے شعبے میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے، وہ اگر ریوائیو ہو جاتا ہے، کیونکہ فوری طور پہ بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ابھی پاکستان کو تو کوئی اس کا شاید مشکل ہے کوئی سلسلہ ملے. اب IMF کو بھی یہ ناراض کر بیٹھے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ سپورٹ تھوڑی بجٹری سپورٹ میں دے دیں سعودی عرب جو ہے، یا انہوں نے جو 3 ارب روپے ہم سے فوری طور پہ مانگے تھے اور ہم نے بڑی مشکل سے آگے پیچھے سے مانگ تانگ کے چائنا سے ادھر ادھر سے مہنگے قرضوں پہ ان کو واپس کیے تھے، تو شاید اس میں تھوڑا سافٹ کوشچن آئے گا.
تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور عمران خان وہاں پر جو ہے OIC کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملیں گے اور جو انٹرنیشنل مسلم لیگ سیکریٹری ہیں ان سے بھی وہ ملیں گے، اور پاکستان کا جو فوری طور پہ ریلیف ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے ورکر وہاں پر ہیں ان کے تھوڑا ایز آؤٹ ہو جائے، جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کو تھوڑی فیسلٹی مل جائے، اور جو ویزا کی ریسٹرکشنز ہیں اس میں تھوڑی نرمی ہو جائے، اور پاکستان سے نیا مین پاور جو ہے وہاں جائے، کیونکہ وہاں کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی پیمانے پہ چل رہی ہے۔ تو یہ چیزوں ایریاز میں اگر عمران خان کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں پاکستان کے لیے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ دوستو، اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔